شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة یا مثقال من ذرة من كبر. فقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. حضرات و حاضرین، رب کریم کا بے انتہا شکر اس کی مہربانی سے آج ہماری کتنے تراویح؟ 12 تراویح اور 11 روزے مکمل ہوئے. اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے ہمیں روزے نصیب عطا فرمائے اور پورے رمضان کی تراویح ہمیں نصیب عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم نے تراویح اور روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے شرف قبولیت سے نوازے. اس کے ذریعے سے رب العالمین سال بھر ہمیں رحمتیں اور برکتیں نصیب عطا فرمائے. ایک بہت اچھی حدیث ہے. ہم نے مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے آپ کے روبرو پیش کیا ہے. اس کا معنی سمجھ گئے تو بہت ساری باتیں ہماری آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. اس کا سیدھا سادہ میں میننگ یا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر غرور ہے. فقال الرجل، ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کر کے کہا: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا. اللہ کے نبی، ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا لباس پہنے. وَنَعْلُهُ حَسُنًا، ایک انسان چاہتا ہے کہ ایک اچھا جوتا پہنے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے، غرور کیا ہے؟ حق کو انکار کر دینا، صحیح درست سچی حق بات صحیح بات کو انکار کر دے، ٹھکرا دے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے. اور کیا؟ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا. حدیث کے جملے پر آپ غور کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، غرور ہو. کہ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم نے اس کی شرح یوں کی ہے کہ ذرہ چھوٹی سی چونٹی کو کہا جاتا ہے. چھوٹی چونٹی رہتی نا، اسے ذرہ کہا جاتا ہے. اور
اور ایک اس کی شرح یوں کی ہے، ذرہ اس کو کہا جاتا کہ سورج کی شعاعیں نکلتی کسی دیوار میں سوراخ ہو یا کھڑکی ہو تو وہاں سے جو شعاعیں نکلتی ہے اس کی روشنی سے وہاں اس میں ذرات دکھتے. کبھی دیکھے ہوں گے آپ کے گھروں میں ایسا ہے، کھڑکی پہ دھوپ لگے، سورج کی شعاعیں نکلے تو وہاں سے جو سوراخ میں سے جو روشنی رہتی، وہ روشنی میں جو ذرات کھلتے رہتے ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت ہے اس کی. یہ ذرے اس کی مقدار بھی اگر کسی کے دل میں کبر غرور ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک ہے کبر، صحیح طریقے سے اللہ اور رسول اللہ کی باتوں کا صحیح طریقے سے انکار کرے، یعنی انکاری کر دے، ایک غرور ہے. یہ اللہ رسول اللہ کی باتوں کا صحیح طریقے سے انکار کر دے، یہ غرور والا انسان حتمی طور پر اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. ایک کبر ہے، ایک غرور ہے، وہ غرور ہم تماموں میں ہے. اونچ نیچ ہے، لیکن سب کے اندر ہمارے سماج، ہمارے ماحول اور ہماری زندگی میں یہ ہمارے لے کر کے چکی کی طرح پس رہا ہے. غرور اور تکبر، ہم پسے جا رہے اس میں. مال کی غرور، دولت کا غرور، تکبر ہے کس کو؟ انسان کو مال و منال سے غرور ہے، تکبر ہے اس کے اندر، مالدار میں. کسی کو غرور ہے، تکبر ہے، ذمہ دار میں صدر ہوں. کسی کو غرور ہے، تکبر ہے، مجھے اتنے بیٹے، میں غرور کر رہا ہوں اس لیے کہ حسن و جمال ہے. وہ غرور کر رہا ہے کہ اس کے پاس جاہ و منصب ہے، اقتدار ہے، غلبہ ہے. وہ غرور کر رہا ہے، کیوں ہے؟ تکبر کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بڑا ہے، اسے بڑی ذمہ داری مل گئی ہے. وہ غرور یوں کر رہا ہے کہ تکبر کر رہا ہے اس لیے کہ اسے بولنا اچھا آتا ہے، حسن و جمال اس کے پاس ہے، حسب و نسب اس کے پاس ہے، شاہ و شوکت اس کے پاس ہے، دولت اور ثروت اس کے پاس ہے، وہ بڑا ہے. غرور کر رہا ہے، غرور میں ہے، تکبر کر رہا ہے کہ مجھے ایسا ہے، میں. اس کا کوئی فائدہ نہیں میرا. آج پورا ماحول، سماج، نوجوان، بزرگ، عورتیں، بچے، ذمہ دار، اٹھاؤ دیکھو، پورا یہ سماج اس برائی میں ملوث ہے. تکبر کر رہے، غرور کر رہے. کسی کو دولت پر بہت فخر ہے، کسی کو عہدے پر بہت فخر ہے. میں عہدے پر ہوں، میری ذمہ داری یہ، میں حق ہے یہ ہے کہ میں ذمہ دار، یہاں میری بات چلنا، میں صدر ہے. کیا ہے آپ کا یہ انا، یہ غرور، یہ تکبر کہاں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ لا يدخل الجنت من کان قلبه مثقال ذرۃ من الکبر. وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں غرور اور تکبر ہو. اس سے خالی ہو جانا، عاجزی ہو انسان کے اندر، انسان کے اندر عاجزی ہو، چھوٹا بنے انسان، بڑا نہیں. بڑا ختم ہو جاتا ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں قارون تھا، کیا کیا اس کا نتیجہ؟ اللہ نے اسے خوب دولت دی تھی. کتنی دولت تھی؟ کتنی دولت تھی؟ ایک جماعت ہی، طاقتور ایک جماعت ہی اس کے خزانے کی چابیاں بمشکل اٹھایا کرتے تھے. میرے اور آپ کے جیب میں 1000 روپے نہیں، اتنا کرتے ہم لوگ. میرا اور آپ کے پاس کوئی جائیداد پراپرٹی نہیں، بمشکل ایک طاقتور قوم، ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. اس کے پاس اتنی دولت تھی لیکن اس نے سرکشی کی، غرور کیا، تکبر کیا، انا میں رہ کر کے اس نے ایسی زندگی گزاری، اللہ رسول اللہ کا انکار کیا، دولت کے نشے میں اس نے تکبر کرتے ہوئے زندگی گزاری. اللہ نے اسے ابھی تک زمین میں دھسا رہا ہے.
اس کے خزانے سمت و دھس رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری میرے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھاؤ، ان کے اندر کتنی عاجزی تھی، انکساری تھی، وہ کتنے پیار و محبت میں رہتے تھے، وہ کیسے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی میرے بھائی، بڑے جلیل القدر صحابی، وہ صحابی لکڑیوں کا گٹا اٹھا کر کے بازار میں سے لے کر آتے، لکڑیوں کا گٹا لے کر کے بازار میں سے اٹھا کے لے کے آتے۔ لوگ دیکھتے، لوگ اعتراض کرتے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے لوگ اعتراض کرتے، کہتے آپ اس سے بے پرواہ تھے، آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں میرے نفس کو، میرے دل کو غرور اور تکبر سے دور کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے میں ایسا کام کیا، اور میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، لا يدخل الجنة من كان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، راگی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل و دماغ میں غرور ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ہم یہ بیماری میں ملوث ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ میں ہم ہے نہیں ہے نہیں؟ دولت پر فخر کر رہے، غرور کر رہے، حسب نسب، میں خاندان بڑا، میرے نسب بڑا، میری عزت ہے، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں کیا ہے تو؟ تیرے پیچھے کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ، پیچھے موڑ کے دیکھیں ہم تمام، میری اور آپ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، پیچھے جائیں، پیچھے موڑ کے دیکھیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق۔ میں اور آپ، میری اور آپ کی پیدائش کیا ہے؟ حقیر نطفے سے ہم جھڑے ہوئے انسان ہیں۔ غرور کر دے، تکبر کر دے، تکبر و غرور صرف اللہ کو شیوا ہے میرے بھائی۔ تکبر یا غرور یہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں یہ تکبر کرنا، غرور کرنا۔ ہم یہ حقیر نطفے سے جھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تکبر میں نہ رہیے، غرور مت کیجیے۔ جس ناحیے سے بھی، جس جگہ پہ بھی آپ ہیں، وہ جگہ وہ تمہارا نہیں، وہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کریے، اور اس برائی سے ہم کنارہ کش ہو، اس برائی سے نکل جائیں۔ دیکھو ہمارے ماحول میں، میں کہیں سلام کروں، میں کہیں اسے بات کروں، مجھے کیا پڑا؟ ارے تم کو کیا پڑا؟ تم عاجز بنو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر خود لقمان علیہ السلام کی سیرت اٹھاؤ، قرآن پڑھو، سورہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی نصیحت کی، وَلَا تُصَغِّرْ قَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَارٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بیٹے، تو ہے لوگوں سے اپنا منہ موڑ مت۔ دیکھتے نا غرور اور تکبر میں کوئی آ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں آ رہا پھرا لے ادھر، نہیں، یہ غرور نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ لوگوں سے منہ مت پھیر، لوگوں سے منہ مت پھیر، پھر کیا کر؟ اکڑ کے مت چل، میں نہیں، تم کیا کرو گے؟ ایک چھوٹا کچھ بھی ایک اللہ تعالیٰ، آپ ایسا کر کے طاقتور ہے نا، باڈی بلڈر ہے، میں بلڈر، میں فلاں، میں پھر تھوڑا تمہارے ہاتھ کی ایک تھوڑا یہ ہاتھ، اس کی رگ تمہاری اللہ تھوڑا ایسا فریکچر کر دے، تھوڑا یہ تمہارا پیر کا کوئی حصے میں، کسی حصے میں آپ کا فریکچر کر دے، یا آپ کو ہارٹ اٹیک کر دے، کیا ہوگا آپ کا؟ کیا بنائے گا آپ کو؟ میرے بھائیوں، اس برائی سے ہم نکلنا ہے، اس گناہ سے ہم باہر آنا ہے۔ عاجزی اپنے اندر پیدا کر لو، آپ کو دنیا سلام کرے گی۔ غرور اور تکبر کے نشے میں رہو گے تو دنیا میں نہیں، زمین پھٹے گی، اندر ہی گڑیں گے تم۔
تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا وَلَا تُصَغِّرْ قَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ پھر کیا اگر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، انا کی ٹولی میں بیٹھے رہتا ہمیشہ میری چلنا، تمہاری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، کسی کا نہیں چلے گا، اللہ ہی کا چلے گا، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان چلے گا، اب اسے سامنے رکھو۔ چلیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو اللہ کل قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، انہیں پاک نہیں کرتا اور ان کو دردناک عذاب دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی، بڑھاپے کے اوپر میں، بڑھاپے کے دروازے میں یا بڑھاپے کے مرحلے میں کھڑے ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، پھر بھی وہ حرام خوری کرتے رہتا ہے، ایسے کو عذاب بر خطرناک۔ اور پھر جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا یہی ہے ایک غریب تکبر کرنے والا، فقیر، غربت ہے لیکن فخر کرتا ہے، نہیں، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا اور پاک بھی نہیں کرتا، دردناک عذاب دیتا ہے تکبر کرنے والے کو۔ چلیے ایک آخری حدیث بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو یہ کبر اور غرور سے اللہ تعالیٰ بچائے، عاجزی، انکساری اللہ ہمیں نصیب عطا فرمائے، ہر لحاظ سے میرے بھائی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ چھوٹا بنا کر کے رکھے۔ دیکھیے سادگی کیسی تھی، کیسے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ، یہ دونوں صحابہ، حضرت عمر امیر المؤمنین اپنی خلافت میں فلسطین بیت المقدس کو فتح کیے، جا رہے، اب کہاں؟ فلسطین بیت المقدس جا رہے، باری تھی اونٹنی میں، ابو عبیدہ بن جراح کی باری ایک بار بیٹھنے کا، حضرت عمر کی باری ایک مرتبہ بیٹھنے کا۔ اب جاتے جاتے فلسطین بالکل قریب ہے، بیت المقدس قریب ہے، یہودی عیسائی وہاں رہتے ہیں۔ حضرت عمر کی باری چلنے کی آئی، ابو عبیدہ بن جراح کی باری بیٹھنے کی آئی۔ غرور نہیں کیے وہاں، تکبر نہیں کیے وہاں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین تمہاری باری چلنے کی، اب فلسطین بالکل قریب ہے، وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، کیا بولیں گے؟ امیر المومنین چلتے آئے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مبارک جملے کہے میرے بھائی۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی باری آپ بیٹھے، میری باری چلنے کی میں چلوں گا۔ اگر کوئی انسان دین کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہے، اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ کچھ میں اور آپ جگہ میں رہتے، تھوڑا گھر بن گیا، تھوڑا گھر میں گاڑی آ گئی، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، کچھ اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، آپ کہاں بیٹھتے؟ آپ کے یہاں کے تالو میں جا کے بیٹھے رہتے، آپ وہ 3 مالے پہ بیٹھے رہتے۔ کہاں ہے غرور؟ کتنا غرور ہے ہماری زندگی میں۔ یہ غرور کی ٹولی میں مت بیٹھو میرے بھائیو، تکبر مت کرو، اس سے باہر نکل کے آؤ، عاجزی، انکساری، اپنے اندر نرمی، اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، اللہ بڑا کرے گا۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں، یہ رونٹے کھڑا کر دیتی حدیث۔ اب لے کے جاؤ یہ حدیث، سمجھ جاؤ، اور اپنے آپ کو نوجوان بزرگ جو بھی یہاں بیٹھے، آپ سوچو کہ کیسا معاملہ ہے، غرور کیا ہے، تکبر کیسا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العزت عزاری والکبریاء ردائی فمن اقذنی فمن ینازعنی فعذبہ وَأُلْقِيَهُ فِي النَّارِ۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جو عزت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ عزت یہ اللہ کا پہنا ہوا ہے، یہ اللہ کی ایک چادر ہے۔ غرور، کبریائی یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کوئی انسان کھینچ لے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تھوڑی دیر میں اور آپ سمجھ جاؤ کہ غرور اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بچیں گے دنیا میں بھی عزت، مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی۔ اگر اسی میں رہیں گے بہت سارے لوگ بولیں گے بہت مر رہا تھا، بہت اکڑ رہا تھا، مریا دیکھ، اچھا ہوا مریا سے بولتے۔ غرور، تکبر، انا، فقر یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والے لوگ، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہنمی جانے والے لوگ وہ ہے جو سرکش ہیں، جو غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان سب کو اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ ابلیس صرف ایک سجدہ کرتا تو بہت اچھا تھا، انکار کر دیا، نہیں میں آگ سے پیدا ہوا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم رسید ہوا۔ فرعون، حامان، شداد، ابو جہل جتنے بھی سرغنے آئے، سرکش کیے، غرور اور تکبر کے پیالے میں بیٹھ کر کے بہت موج مستی کی، ان کا پورا ٹھکانہ ہے گئے جہنم ہے۔ میرے بھائی آپ کس صف میں کھڑنا ہوتے ہیں؟ آپ کون سی صف میں کھڑنا ہوتے ہیں؟ قارون، فرعون، حامان، شداد کے کہاں کھڑنا چاہتے ہیں؟ صحابہ، تابعین، اللہ کے نبی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بزرگان دین، یہاں کھڑنا چاہتے ہیں، یہاں کھڑنا چاہتے ہیں؟ ادھر آ جاؤ، ادھر۔ پھر عاجزی اختیار کرو اپنے اندر، جو بھی حیثیت اللہ نے دی ہے اسے رکھے، لیکن عاجزی ان کی ساری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، بہت جلد دنیا تمہیں عزت سے دے گی میرے بھائی۔ میرے اللہ سے دعا کرتے اپنی بات کو ختم کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو یہ جو کبیرہ گناہ غرور اور تکبر ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں عاجزی ان کی ساکی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھے تجھ سے دعائیں کرتے، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہمیں کہ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ اسے صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری قیام کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول کر لے۔ پروردگارہ تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔